بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ انبیاء جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی، کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے منزلیں اور درجے بلند کی۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی جبرائیل کے ذریعے۔ ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم، اگر اللہ یہ چاہتے تو ان رسولوں کے بعد آنے والی قومیں آپس میں نہ لڑتی۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس نشانیاں آ گئی تھیں۔ ولكن اختلفوا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ فمنهم من آمن، ان میں سے بعض وہ ہو جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ ومنهم من کفر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتے تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ ولكن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔
من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کسی کی سفارش چلے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی بڑے ظالم۔ ارے اس کو بند کرو۔ دن بھر سے نہیں آئے، دروازے بند کر دو نہیں تو۔ جی، یہ آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں سے ہیں جن کا تعلق انبیاء اکرام علیہم السلام کی کھڑکیاں بند کرو، جن میں انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعریف توصیف بیان کی گئی۔ ارے بند کرو بابا، بند کرو۔ قرآن پاک کے مضامین کو جن 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں ایک ہے پچھلے انبیاء کے واقعات سنا کر موجودہ قوم کو نصیحت کرنا، اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، گزشتہ قوموں کے واقعات کے ذریعے سے نصیحت دینا۔ دوسرا پارہ جب ختم ہوا، وہاں ایک آیت آئی تھی، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، طالوت و جالوت کی لڑائی، اور پھر طالوت کے لشکر کا کامیاب ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کافی پہلے پیش آ گیا تھا۔ حضور کو اس کی خبر ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف وحی کے ذریعے ہو رہی ہے، اور وحی آتی ہے تو نبی پر آتی ہے، رسول پر آتی ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو بتایا گیا تھا۔ جب حضور کا رسول ہونا بتایا گیا تو اس میں لفظ استعمال ہوا آپ رسولوں میں ہیں، یعنی آپ کے علاوہ بھی رسول ہیں۔ اب وہ جو رسول ہیں وہ کون ہیں، اس کا اگلی آیت میں تذکرہ ہے، تلک الرسل، وہ رسول کون، فضلنا بعضهم علی بعض، جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب رسولوں کے معاملے میں یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور ہونا بھی چاہیے، کہ انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے چنندہ بندے ہیں، اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو، لا تفضلوا بین الانبیاء، کہ بھئی یہ نبی بڑے تھے یہ نبی چھوٹے تھے، اس طرح کی تقسیم تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم رسولوں کو فضیلت دے رہے ہیں، اور اسی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو تقریباً سب کو یاد ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آگے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فضیلت ایک کو دوسرے پر حاصل ہے، آیت قرآنی بتاتی ہے کہ فرق نہیں ہے، اور اس آیت میں سمجھ میں آتا ہے کہ فضیلت ہے، حدیث میں آیا کہ فضیلت مت بتاؤ، مطلب کیا ہے اس کا؟ قرآن بھی صحیح ہے، حدیث میں جو آیا ہے یہ بھی بالکل درست ہے،
مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور قرآن کی سورہ بقرہ کی آخری آیت میں جو آیا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، وہ ایمان لانے کے معاملے میں، یعنی ہم جتنے نبی رسول آئے سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لہذا ہم حضور پر ایمان لائیں گے، بقیہ لوگوں پر رسولوں پر نہیں لائیں گے، یہ منع ہے۔ ہم تو جتنے انبیاء رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے، حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے سارے نبی، اور حضرت نوح سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے سارے رسول، حضرت آدم نبی تھے، حضرت نوح نبی اور رسول تھے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں، نبی اللہ سے لیتا تو ہے اور رسول اللہ سے لیتا بھی ہے، قوم کو اور امت کو دیتا بھی ہے۔ رسالت کا مطلب ہے پہنچانا۔ نبی نبعن کہتے ہیں خبروں کا آنا، وحی آئی نبی بنا دیے گئے، دعوت کی ذمہ داری ملی تو رسول بنائے گئے۔ خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی غار حرا میں، 3 سال تک پھر کوئی وحی نہیں آئی۔ پہلی وحی آئی، اس وحی میں آپ کو نبی بنایا گیا، رسول نہیں بنایا گیا۔ رسالت کی ذمہ داری نہیں ملی، نبوت کی ذمہ داری مل گئی۔ اور بعد میں جب آپ کو حکم ملا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ آیتیں جب نازل ہوئی اور اس طرح کی آیتیں وانذر عشیرتک الاقربین کہ نبی اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اب آپ کو رسالت کی ذمہ داری دی جا رہی۔ تو رسول اور نبی میں ہلکا سا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو رسول کا تذکرہ ہے اس میں فضیلت کس معنی میں کہ ایمان لانے کے معاملے میں ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سارے رسول جتنے آئے سب پر ہمارا ایمان ہے، جن کا نام قرآن میں ہے ان پر بھی ایمان ہے، جن کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہودیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ بس موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، عیسیٰ اور محمد نبی نہیں ہوتے، ہم یہ ایسا نہیں کہتے۔ اور عیسائیوں کی طرح ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سب نبی تھے۔ اطاعت، فرما برداری، آپ کی اتباع ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایمان لایا جائے گا سارے انبیاء پر۔ تو حدیث آیت کا مطلب لا نفرق بین احد من رسلہ کا مطلب یہ ہے۔ اب اس آیت میں جو فضیلت بتائی گئی اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے زیادہ دیے، بعض انبیاء کو معجزے کم ملے، بعض انبیاء کو احکام بہت زیادہ ملے اور بعض نبیوں کو احکام کم ملے۔ تو نبی کو ان پر ڈالی جانے والی ذمہ داریوں کے اعتبار سے فضیلتیں ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ وہ بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے نبی ہیں، دونوں بیٹے نبی، اور اس کے بعد ان کے پوتے نبی، پڑ پوتے نبی، اور پھر ایک لمبا سلسلہ ہزاروں انبیاء کا ان کے خاندان میں ہے۔ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، لیکن سارے انبیاء کی امامت کا شرف اللہ نے عطا فرمایا، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے انبیاء کی فضیلتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نبی مقام اور مرتبے میں چھوٹا ہو جائے، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء مقام اور رتبے کے اعتبار سے ساری کائنات کے لوگوں سے بلند ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اندر ایمان لانے کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہوگا، البتہ ان پر نازل ہونے والے احکام، ان پر اترنے والے معجزے، اس اعتبار سے ان کو فضیلتیں حاصل ہیں۔ معجزے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ ایک معجزہ یہی قرآن کریم ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، سب سے بڑا معجزہ ہے آپ کا، اور آپ کا امی ہونا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے بغیر کسی ادارے میں، بغیر کسی استاد سے علم حاصل کیے ہوئے اتنے علوم دنیا کے سامنے رکھے ہیں، یہ ایک مستقل معجزہ ہے آپ کا۔
پتھروں کا کلمہ پڑھنا، اگرچہ کہ روایت میں کلام ہے، معجزہ ہے آپ کا، چاند پر اشارہ کر دیں تو 2 ٹکڑے ہو جانا، معجزہ ہے آپ کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کے اعتبار سے بھی سب پر فضیلت حاصل ہے، امامت کے اعتبار سے بھی سب پر فضیلت حاصل ہے، خاتم نبی ہونے کے اعتبار سے، ختم نبوت کے اعتبار سے بھی سب پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب اللہ نے بعض انبیاء کا تذکرہ ایسے فرمایا، منہم من کلم اللہ، بعض انبیاء رسول وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ بتائیے کون سے نبی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا جو کلام ہوا وہ کہاں ہوا؟ کوہ طور پر۔ اور کوہ طور پر جو اللہ کا کلام ہوا، آواز آ رہی تھی حضرت موسیٰ کو، دیدار نہیں ہوا۔ خواہش ظاہر کی تھی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ناراض نہ ہونا، دل نہ توڑنا، درخت کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ باقی ہے تو تم مجھے دیکھو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ پر اللہ کی تجلی آئی، خر موسیٰ صعقا جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ اور موسیٰ بے ہوش۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ گفتگو کس انداز کی تھی؟ حجاب میں تھی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حجاب۔ یہ ہمارا اپنی اردو والا حجاب نہیں، ایک حجاب تھا، اس حجاب سے اللہ نے گفتگو فرمائی۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ شورى کے اندر 25ویں پارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے بغیر حجاب کے بات نہیں فرماتے۔ او من، یا وحی کے ذریعے بات کریں گے یا حجاب کے ذریعے بات کریں گے، حجاب کے بغیر اللہ کسی سے بات نہیں فرماتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی وہ بھی حجاب کے ساتھ ہوئی، اور دیگر انبیاء سے اللہ نے گفتگو فرمائی تو جبرائیل کے واسطے سے فرمائی، پیغام جبرائیل لاتے تھے، انبیاء کو دیتے تھے۔ تو کلام کے اعتبار سے حضرت موسیٰ کی فضیلت سارے انبیاء پر ہے، مگر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے بھی آپ کو فضیلت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے جو کلام فرمایا، آواز آ رہی تھی، دیدار نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معراج کے موقع پر اللہ نے کلام فرمایا، دیدار بھی ہو رہا تھا اور کلام بھی ہو رہا تھا، اور وہ دیدار بغیر حجاب کا ہو رہا تھا۔ تو اس اعتبار سے فضیلت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے۔ ایک نبی جن سے اللہ نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض دیگر انبیاء کے دیگر اعتبارات سے درجے بلند کیے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا ان کی آواز کا، جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے پہاڑ یسبحنا، پہاڑ بھی تسبیح میں آ جاتے، پرندے آ کر بیٹھ جاتے حضرت داؤد کی تلاوت سننے کے لیے، اور ان کے لیے لوہے کو اللہ نے موم بنا دیا تھا، وہ جیسے چاہتے لوہے سے چیزیں بنا دیتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا۔ یہ فضیلت حاصل ہے ان کو۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو مقام دیا، بادشاہت دی، اور اتنی بڑی بادشاہت دی کہ جنات بھی ان کی بادشاہت میں ان کے غلام تھے، ان کی رعایا میں جنات بھی تھے، اور یہ جنات ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تھی۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں جب تابوت سکینہ والا مضمون گزرا تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بعض نشانیاں ایسی ملی جو دیگر انبیاء کو نہیں ملی۔ کیا نشانی تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی، گہوارہ جھولا، گہوارے میں بات کی، اور بالکل ان کی عمر تھی تقریباً 3 دن، تقریباً
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کلام فرمایا اس کو بھی اللہ نے سورہ مریم میں ذکر کر دیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی، جب جوان ہو گئے، نبی بنائے گئے، اس وقت ان کو ایک معجزہ عطا کیا گیا۔ وہ کون سا معجزہ تھا؟ مادرزاد یعنی پیدائشی اگر کوئی نابینا ہوتا، آنکھیں جس کی نہیں ہوتی، بینائی نہیں ہوتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو روشنی آ جاتی، بینائی آ جاتی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اور کوڑ کا جو مریض ہوتا ہے، جن کا جسم گل جاتا ہے، کوڑ کے مریض کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ ایک اور معجزہ تھا حضرت عیسیٰ کا، لوگ اپنے گھر میں کیا کھا کر آتے تھے حضرت عیسیٰ بتا دیا کرتے تھے، اور لوگوں نے گھروں میں کیا چیزیں چھپا کر رکھی تھیں حضرت عیسیٰ بتا دیا کرتے تھے۔ ما تدخرون، کیا ذخیرہ کر کے رکھا وہ بتا دیتے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کے پاس سے گزرتے تو مردے کو کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ کھڑا ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا ان کا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، تم کیا کھا کر آئے ہو حضرت عیسیٰ بتا دیا کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ کے یہ معجزات دیگر انبیاء کو اللہ نے نہیں عطا فرمائے، اس اعتبار سے فضیلتیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مستقل اللہ نے ایک باڈی گارڈ رکھا تھا، اور وہ باڈی گارڈ کون تھے؟ جبرائیل امین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کے لیے مستقل ساتھ دے دیا۔ کیوں؟ یہودیوں سے خطرہ تھا، جان کا خطرہ تھا حضرت عیسیٰ کو یہودیوں سے، وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر پکڑا بھی تھا، سولی پر چڑھانے کے لیے کمرے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ایک بندے کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں وہاں رکھ دیا، حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ کو ہم نے مار دیا، اور یہ بے وقوف عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ ہی سولی پر چڑھ گیا۔ سولی پر چڑھنے والا تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ ہوا کیا؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا، قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، ان کی پھر طبعی موت ہوگی، اس دنیا کے اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، یہودی کے قتل سے بچانے کے لیے اللہ نے حضرت جبرائیل کو ان کے ساتھ کر دیا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو تقریباً 16 مرتبہ جانلیوا حملے ہوئے، آپ پر بھی تو 16 اٹیمپٹ ہوئے مرڈر کے۔ ایک دو ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا اور آپ پر جادو کیا گیا، اور ایک یہودیوں کے محلے میں چلے گئے تھے تو پتھر لڑکانے کی بات کی گئی۔ یہ ساری چیزیں تو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جبرائیل کو کیوں نہیں رکھا اللہ نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی ہوا کرتے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی الزام لگا چکے تھے، اور ان کی شدت بھی زیادہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی خاندان، کوئی قبیلہ اور وہاں آپ کی کوئی بڑی حیثیت نہیں تھی، برخلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، مکے میں تو یہودی تھے نہیں، مکے میں تو اپنے ہی لوگ تھے، جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں آپ بحیثیت حاکم آئے تھے، آپ خود وہاں بڑے تھے، اور جو یہودی مدینے میں تھے وہ بھی آپ کے ماتحت آ چکے تھے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور رعب کی وجہ سے یہودیوں کی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ آ کر کے آپ پر حملہ کر دیں۔ تو آپ کا جلال اتنا زیادہ، آپ کا رعب اتنا زیادہ، آپ کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رعب، اور اللہ حضور نے خود فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی رعب کے ذریعے سے۔ تو حضور کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ یہودیوں کی مجال ہوتی نہیں تھی۔
اب آگے اللہ فرماتے ہیں، تسلی دے رہے ہیں حضور کو کہ دیکھو آپ رسول ہیں، اور ہم نے جو رسولوں کا تذکرہ کیا یہ بھی رسول ہیں، اتنے بڑے بڑے رسول، اتنی بڑی فضیلتیں، اتنا ان کا مقام، مگر کوئی رسول دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کی ہدایت عام تھی۔ کیا مطلب؟ پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا ہو، کسی بھی رسول کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ پوری قوم کسی نبی پر ایمان نہیں لائی کہ بھئی پوری قوم ایمان میں آ گئی، نہیں، ہر نبی کے ساتھ مخالفین بھی تھے، چاہنے والے بھی تھے، موافقین بھی تھے، ایمان لانے والے بھی تھے، انکار کرنے والے بھی تھے۔ اب انکار کرنے والوں کی دو قسمیں تھیں، جو شریر قسم کے تھے وہ تکلیف پہنچانے کی در پہ رہتے تھے، جو کمزور قسم کے تھے وہ خاموش اپنی جگہ پڑے رہتے تھے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بھی رسول تھے، ان کے ساتھ بھی معجزے تھے، ان کے ساتھ بھی کتابیں تھیں، ان کے ساتھ بھی جبرائیل تھے، لیکن قوم نے ان لوگوں کو بھی نہیں مانا۔ تو آپ کا اگر انکار ہوتا ہے، آپ کا اگر لوگ انکار کرتے ہیں تو آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رسولوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، رسولوں کے بعد جو قومیں آئی وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑتی، ایک دوسرے سے نہ لڑتی۔ کیا مطلب اس کا؟ جہاد جب ہوتا ہے تو رسول کی اطاعت جب چھوڑی جاتی ہے تو لوگوں کو اطاعت رسول پر لانے کے لیے جہاد ہوتا تھا۔ تو اطاعت رسول کی بات کا انکار قوم نے کیا، تبھی تو جہاد کرنا پڑا، لڑنا پڑا۔ تو اگر اللہ چاہتے تو لوگ لڑتے ہی نہیں، یعنی رسول کی اطاعت پر پوری دنیا کو اللہ چاہتے تو لگا دیتے۔ اللہ اگر چاہتے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دیتے، مگر اللہ کا یہ ضابطہ نہیں ہے، اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ چاہتے اگر اللہ تو سب کو ہدایت دے دیتے، مگر دیتے نہیں، وہ ان کی حکمت ہے۔ کیوں نہیں دیتے؟ حکمت ہے، حکمتوں کا علم ہم کو نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ حکمت ہے۔ اب وہ حکمت کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب دنیا میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کیوں ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اس کے اندر، ہمیں اس کی تہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب کہ ان کے پاس رسول آ گئے، نشانیاں آ گئی، پھر بھی لوگوں نے قتل کیا ایک دوسرے کو۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اختلاف بھی کر دیا۔ رسول جب تک رہتے تھے رسول کی بات پر جمتے تھے، جیسے ہی رسول دنیا سے گئے آپس میں اختلاف ہو گیا کہ بات یہ غلط، یہ غلط، یہ صحیح، یہ صحیح، یہ غلط، دین وہی، اختلاف اندر پیدا ہو گیا، ایک گروہ گمراہی کی طرف اور ایک گروہ حق کی طرف۔ اب فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان میں سے بعض وہ جو ایمان میں آ گئے، یعنی جو حق پر باقی رہے، رسول کی بات پر جمے رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے بعض وہ جنہوں نے کفر کر لیا۔ یہ تسلی والے الفاظ ہیں کہ پچھلی قوموں کے اندر بھی بعض ماننے والے تھے، بعض نہ ماننے والے تھے، آپ کی قوم میں بھی بعض ماننے والے ہوں گے، بعض نہ ماننے والے ہوں گے، آپ دل ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتے تو یہ آپس میں قتال بھی نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اللہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ اب وہ کیوں چاہتے ہیں اس کا ہم کو علم نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں تک تسلی کا مضمون مکمل ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ تذکرہ آیا تھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسول ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ دیگر انبیاء کا تذکرہ کر کے ان کے حالات سنا کر، ان کے واقعات بتا کر حضور کو تسلی دی گئی کہ آپ کی قوم میں جو ایمان میں آ گیا، جو نہیں آیا، آپ زیادہ گھبرانا نہیں ان کے بارے میں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس افسوس میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ جسے چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو تسلی دی، اس کے بعد ایمان والوں سے اب پھر اپنے پرانے موضوع پر اللہ آ رہے ہیں۔ پرانا موضوع کون سا؟ وہی قتل جالوت والا، جہاد والا، یعنی ان لوگوں نے اس سے پہلے
تم لوگوں نے اس سے پہلے یہ آیتیں پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل و قتال اور پچھلی قوموں کا مجاہدہ، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، ان دونوں کا تذکرہ آیا تھا۔ پیچھے ایک آیت آئی تھی، دیکھیے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اس سے پہلے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اسی مضمون کو یہاں دوسرے انداز میں بتاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو روزی ہم نے تم کو دی، جو رزق ہم نے تم کو دیا، اس میں سے خرچ کرو۔ مال کا لفظ نہیں ہے، رزق، اور رزق کی کئی ساری شکلیں ہیں۔ علم یہ بھی رزق ہے، خرچ کرو۔ صلاحیت رزق ہے، خرچ کرو۔ مال و دولت رزق ہے، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ مشورہ، اچھا مشورہ دینا، یعنی آپ کی عقل کا صحیح ہونا رزق ہے، خرچ کرو۔ یعنی انسانیت کے فائدے کے لیے جو کام تم کر سکتے ہو، تمہاری جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا استعمال کرو، یہ رزق ہے جو ہم نے تم کو دیا ہوا ہے۔ مما رزقناکم، ہم نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے، یعنی تمہاری اپنی صلاحیت تمہاری اپنی نہیں ہے، بلکہ ہماری دی ہوئی ہے۔ تو جو چیز ہم نے تم کو دی ہے، ہمارے ہی بندوں پر خرچ کرنے کا ہم حکم دے رہے ہیں۔ یہاں بھی اگر بخل کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آگے فرمایا من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ وہ دن کون سا دن؟ آگے فرماتے ہیں لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن نہ خرید و فروخت کا موقع ہوگا، نہ دوستانے کا موقع ہوگا، نہ شفاعت کا موقع ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ اور انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کا انتظار کا مطلب بہت لمبا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، آدمی کی موت اس کی قیامت ہے، آدمی کی موت اس کی قیامت ہے۔ اس لیے خرچ آج ہی کر دو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بندوں کو دینا، مجبوروں بے کسوں کی مدد کرنا، پریشان حالوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، کرتے رہنا چاہیے آدمی کو، اور اس پر اجر ہے، اور بے شمار اجر ہے۔ اتنا زیادہ اجر ہے کہ عبادت گزار ہے لیکن کنجوس ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عبادت گزار لیکن کنجوس، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ گناہ گار ہے، سخی ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے کہ عبادت اللہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس میں گڑبڑ کرتا ہے بندہ، اللہ اس کا معاملہ ہے، لیکن سخاوت کا تعلق بندوں سے ہے۔ ایک کمزور آ گیا مدد مانگنے کے لیے، ہے اپنے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے، صلاحیت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن دل نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے بندے۔ اگرچہ کہ 5 وقت نمازی ہونا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں اچھا ہونے کے لیے دونوں کو لے کر چلنا پڑے گا۔ تو سخاوت آدمی کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، بخل آدمی کو روک دیتا ہے جنت سے۔ اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے وہ مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے، وہی اگر اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کریں گے تو پھر اس سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ یہ صدقات اور یہ زکوٰۃ اور یہ اللہ کے راستے میں دینا، غربا مساکین پر خرچ کرنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ حضور فرماتے ہیں مال تمہارا نہیں، اللہ کا ہے، دے رہے ہو تم، اور اس دینے کے بدلے میں اللہ تم پر آنے والی مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے۔ الصدقۃ تدفع البلاء، صدقے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو یہ جو انفقوا مما رزقناکم ہے، اس کا وقت بہت کم ہے، آدمی کی موت پر معاملہ ختم، موت پر معاملہ ختم۔ اب مرنے سے پہلے بڑھاپے میں وصیت لکھ دیا ایک شخص کہ میرا جتنا مال ہے وہ سارے کا سارا خرچ کر دیا جائے اللہ کے راستے میں، اور بڑے خوش ہو گئے کہ جو سب کچھ دے دیا۔ وہ مر گیا، مرنے کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اب اس کا مال نہیں ہے، پھر یہ دوبارہ اللہ کی ملکیت میں آ گیا ہے۔ کیا کریں گے اللہ کہیں گے کہ اس کو شریعت کے حساب سے تقسیم کریں گے۔ اس کو دیکھیں گے کہ مرنے والے کی اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، اگر ہیں تو صرف 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، بقیہ 2/3 اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگرچہ کہ وہ خون سے وصیت لکھ کر چلا جائے، وصیت نافذ نہیں کی جا سکتی، صرف 1/3 مال کی ہی وصیت ہو سکتی ہے۔ اتنا ہی وقت آدمی کے پاس ہے
خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، وہاں جا کر کے خرید و فروخت کا کوئی موقع ہی نہیں کہ بھائی ہم کسی سے خرید رہے ہیں تو خریدنے والا دکاندار پر ایک معنی میں احسان کر رہا ہے کہ بھائی میں آپ سے کاروبار کر رہا ہوں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ خلتن کہتے ہیں دوستی کو، قیامت کے دن نہ دوستی کام آئے گی، نہ پیسہ دے کر کے چھٹنا ممکن ہے، اور نہ ہی سفارش کام آئے گی۔ انسان بے بس، مجبور، لاچار پڑا ہوگا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، بس اللہ جس پر رحم کر دے بس وہی مل سکتا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، آخرت میں جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں یہ کافر لوگ ہیں۔ ایمان والا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے جنت میں آ تو جائے گا۔ وہ کتنی جنت ملے گی ایمان والے کو؟ ایک بار ایمان کی حالت میں مرنے پر کیا ملے گا؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، لیکن کب ملے گی یہ؟ پہلے اس کو جہنم میں تھپکا جائے گا، ہاں، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد اس کو اس کی گناہوں کی گندگی کو دھویا جائے گا۔ جب اس کا میل کچیل گندگی گناہوں کی صاف ہوگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم میں ڈالا ہی نہ جائے، بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ ہے کامیاب۔ تو سفارش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور کن کن حضرات کی سفارش ہوگی وہ آگے آیت الکرسی کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ اگلی جو آیت ہے قرآن کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے، جس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ اردو والے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں بولو، غلط، ایت الکرسی کیا ہے؟ ایتل، ابھی آیت کو ایت کیسے بولیں گے آپ؟ قرآن کی آیت، کرسی جس میں لفظ آیا ہے وہ آیت اور کرسی کو ملا دیجئے، کیا بنے گا؟ آیت الکرسی۔ اس کو ہم بچپن سے بچوں کے ذہن پہ چڑھا، زبان پہ ایت الکرسی، ایت الکرسی، ایت الکرسی، ایت الکرسی۔ یہ ایت الکرسی کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ آیت الکرسی، وہ چونکہ پرانی مل صاحب لوگ تو تھے نہیں، نانیاں دادیاں، ان لوگوں نے قرآن پڑھایا تو ان کو جیسا آتا تھا انہوں نے ویسا سکھایا، پھر بعد میں نسل در نسل وہ لفظ ویسے منتقل ہوتا چلا آیا۔ خدا کے لیے اب ہم اس کو کیا بولیں گے؟ پھر وہی والا آیت الکرسی، آیت الکرسی۔ یہ انشاءاللہ اگلا درس آیت الکرسی والا ہے، اس کے 10 اجزاء ہیں، آپ لوگ ضرور شرکت کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی ہیبت، اس کی جلالت، اس کی قدرت، اس کی بادشاہت، اس کا علم، اس کی وسعت، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حقیقی بندوں میں شامل فرما لے، اور کوتاہیوں سے، کمیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آیت الکرسی جی نہیں، آخرت کا کچھ